چلیں اچھا یہاں کافی یہاں تک چل میں دیکھتا جاتا ہوں. دیکھیں ایک سوال آیا ہے کہ فلمی گانوں کی طرز پر نعت پڑھنا کیا جائز ہے؟ تو یہاں دو باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے فتویٰ، بیٹھ جائیں ذرا سن لیں. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ احتیاط. تو فتویٰ تو یہ ہے کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنا بالکل جائز ہے، کیونکہ طرز جو ہے فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی، وہ گانے کے ساتھ ملی تو بری ہو گئی نا. تو آپ نے اس گانے کی نسبت کی وجہ سے برا کہا، تو اب نعت کے ساتھ مل گئی تو اچھا بھی کہیے. تو فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ جائز ہے، لیکن احتیاط اس بات میں ہے کہ اس طرز پہ نعتیں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن تو بہت پاکیزہ ہو لیکن سننے والے کا ذہن گانے کی طرف چلا جائے، تو یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے. دوسرا یہ کہ جب گانے کی طرف ذہن جاتا ہے تو لوگ نعت خان سے بدگمانیاں کرتے ہیں، بعض غیبت بھی کر لیتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی یا غیبت میں مبتلا ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہوتا، تو اس لیے بچنے میں ہی بہتری ہے. سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ سے بقدر نصاب روپیہ موجود ہونے کی صورت میں صاحب نصاب ہوگا یا نہیں، جبکہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا؟ تو یہ جی پی فنڈ ایک امانت کی شکل میں ہوتا ہے، اس پہ اگر انٹرسٹ وغیرہ ہے تو وہ اس کو تو آپ چھوڑ دیں، باقی اگر یہ فنڈ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اور غالباً جب نوکری ختم ہوتی ہے تو دے دیا جاتا ہے پیسہ، یہ ہمارا ہے، تو اس میں سال بہ سال زکوٰۃ بنتی تو رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ پیسہ ہمارے قبضے میں آئے گا. معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہوگا. لیکن یہ غلط بات ہے. یاد رکھیں کہ جو بھی ناجائز چیزیں ہیں وہ قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے نا، تو قدرت کے تحت جو اشیاء آتی ہیں عیوب ان سے خارج، تو اس کی وجہ سے معاذ اللہ قدرت ناقص نہیں ہے بلکہ اس عیب میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو اس لیے معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے. پھر جھوٹی کیوں؟ اگر یہ سلسلہ ہم چلائیں گے تو ہر گناہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور معاذ اللہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. غیر مسلم کے بینک سے منافع لینا کیسا ہے؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسا غیر مسلم کا بینک ہے جس میں مسلمان کا بالکل شیئر نہ ہو، بالکل شیئر نہ ہو، ٹوٹل مینجمنٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، ورکرز اگرچہ مسلمان ہوں، اس میں مینجمنٹ جو ہے بینک چلانے والی وہ سب کے سب کافر ہیں، تو اس سے جو انٹرسٹ وغیرہ حاصل ہوتا ہے اسے سود کی نیت سے نہیں لے سکتے، مال مباح کی نیت سے لے سکتے ہیں. مال مباح کہتے ہیں اس کو جو نہ گناہ نہ ثواب. تو یہ جو حربی کافر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ذمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں اگر اسلامی حکومت ہو تو رہنے کا ایک ٹیکس دیتا ہے، اسے ذمی کافر کہتے ہیں. بھائی آپ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں سب، نہ آپ سوال سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی. اچھا ذمی کافر کسے کہتے ہیں بتائیں؟ نہیں ایسا نہیں کریں. تو ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو حکومت اسلامی میں رہنے کا ٹیکس دیتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں. اس کے علاوہ سب حربی کافر ہیں، اور حربی کافر سے سودی معاملہ کرنا جائز ہے، یعنی اس سے سود آپ لے سکتے ہیں لیکن سود کی نیت سے نہیں، بلکہ کیا اس کا مال مباح شریعت نے کیا ہے وہ لے سکتے ہیں. تو سود کی حرمت بھی شریعت کی بتا رہی ہے اور حربی کافر کا مال مباح ہے یہ بھی شریعت کی بتا رہی ہے. لہذا یہ نہیں کہ ہمارا تقوی شریعت کے مقابلے میں آ جائے جی سود کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو شریعت نے بتایا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی کفار کے ساتھ سوائے دھوکے کے ہر فعل جائز قرار دیا ہے. دھوکہ نہیں کر سکتے، باقی جس طرح ان کا مال حاصل ہو حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ باعث فتنہ نہ ہو. اب ایسا نہیں کسی کرسچن کی جا کے جیب کاٹ لیں یا گھر میں چوری کر لیں، نہیں معاذ اللہ، یہ کیونکہ باعث فتنہ ہے. تو مثلا جنگ ہوئی کوئی، اس میں کفار کا مال ہاتھ لگ گیا، مال مباح. یہ جیسے یہ انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اور میں تو یہ مطلب عموماً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بینک ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انٹرسٹ چھوڑ دوں گا تو یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا تو اس پیسے کو نہ چھوڑیں.
جب دو ضرر جمع ہو جائیں، یہ شرعی قاعدہ ہے، دو نقصان دو ضرر جمع ہو جائیں تو کم نقصان کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اب سود لینا گناہ اور سود کو چھوڑ دیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، یہ بھی ایک ضرر والی شے ہے۔ ان دونوں میں دیکھ لیں کہ زیادہ خطرناک کون سی شے ہے، مسلمانوں کے خلاف پیسے کا استعمال ہونا۔ تو بس بڑے کو چھوڑ دیں، چھوٹے کو اختیار کر لیں، لے لیں اور لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے کسی مسلمان کو دے دیں تو یہ جائز ہوگا اس صورت میں جب اس پیسے کا استعمال مسلمانوں کے خلاف یقینی ہو۔ اور اسے ہمارے یہاں کے بینک کے مسلمانوں کے ان میں تو پیسہ وہ سود میں لگا دیں گے، مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہوتا، تو اس کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اولاد میں وقفے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بشرطے کہ نیت درست ہو۔ اگر تو اس نیت کے ساتھ کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی کا خوف ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی کچھ فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو ایک پہلی چھوٹا بچہ ہے اور ہو جائے گا تو دودھ پلانے میں دقت ہوگی، تربیت میں دقت ہوگی، یا آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے فوراً اور ہو گیا تو عورت کو مرنے کا یا بچے کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ تمام ایسی صورتیں ہیں جس میں انسان وقفہ وغیرہ کروا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں تنگی رزق اگر بنائیں گے تو پھر وہ گناہگار ہوں گے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں کی دعا میں اثر زیادہ ہے یہ یتیم کی بد دعا میں؟ کبھی تول کے دیکھا نہیں ویسے، نہ کبھی اس کا اندازہ ہوا، تو اس قسم کے سوالات یہ کوئی فقہی سوال نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو خلوص سے کرے گا وہ مقبول ہوگا۔ بد دعا ٹائٹ دے دی اس نے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ دی ہے تو وہ ہو جائے گی، اور بعض وقت ماں اوپری زبان سے دل سے دعا دے رہی ہوتی ہے، دل سے نہیں دیتی ہے تو وہ پھر نامقبول ہوگی۔ تو یہ اصل میں قلب کا معاملہ ہے۔ مووی بنانا اعلی حضرت کے نزدیک کیسا ہے؟ اس زمانے میں تو مووی تھی نہیں، کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، عکسی کیمرہ تو تھا، مووی والا نہیں تھا۔ علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے؟ تو بہرحال علماء نے تو اس میں دو گروپ ہیں، بعض عدم جواز کے قائل ہیں، بعض جواز کے ہیں، اور میں جواز کا قائل ہوں، میرے پاس دلائل ہیں۔ اس لیے کہ میں نے وہی عرض کی کہ تقویٰ وہیں پر تقویٰ ہوتا ہے جب وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ شریعت تصویر کو منع کیا ہے، اور تصویر کہتے ہیں عکس ساکت کو، ایسا عکس جو ساکت ہو۔ ابھی جیسے مووی بن رہی ہے مثلا، اس کی ٹیپ آپ نکال کر دیکھنا، ٹیپ پر آپ کو نیگیٹو کی طرح جیسے ایک تصویر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں جتنا بھی یہ جو میری مطلب جو بھی اس میں جمع ہو رہی ہے، آپ کی مووی جمع ہو رہی ہے، یہ ڈیٹا کی شکل میں، ریز اس کو کہتے ہیں، ریز۔ اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر جو ڈیٹا آتا ہے وہ ریز کی شکل میں آتا ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ ریز ہیں اصل میں، اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، اور جب آپ اس کو چلائیں گے VCR وغیرہ پر تو وہ متحرک ہوگی، تصویر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بالکل جائز ہے۔ اس طرح آپ کے موبائل فون کے اندر جو آپ یہ تصویر کھینچتے ہیں، یہ بھی ریز کی شکل کے اندر ڈیٹا فکس ہوتا ہے اس میں۔ جیسے آپ یہ ٹیلی فون کے نمبر جو ہیں اس میں فیڈ کرتے ہیں موبائل میں، تو یہ ریز کی شکل میں، ایسا نہیں کہ آپ اس کی وہ چپ نکال کر دیکھیں گے تو اس میں کوئی نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ریز ہیں۔ تو ریز تصویر کی شکل میں نہیں ہوتے، لہذا بالکل جائز ہے تصویر کھینچنا۔ ہاں اگر آپ اس کو اسکین کر کے کس طرح کمپیوٹر میں لے جائیں پھر اس کا پرنٹ نکالیں گے تو وہ عکس ساکت ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ ایک بڑے عالم ہے انڈیا کے نام نہیں لیتا ہوں، وہ آئے ہوئے تھے لاہور، میں ان دنوں پڑھ رہا تھا، درس نظامی کر رہا تھا، تو ایسے ان سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا حضور یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے کہ منع ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ اس میں تصویر آتی ہے۔ میں نے کہا ٹیپ پہ نظر تو آتی نہیں۔ کہا کہ سب تو ہوتی ہے، تبھی تو VCR سے آگے چلتی ہے۔ تو میں نے کہا سب تو ہوتی ہے لیکن پوشیدہ ہوتی ہے، تو حکم بدلے گا۔ جیسے یہ فقہا نے لکھا کہ کمرے میں تصویر ہو، اس پہ آپ کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں، جائز ہے، کپڑا ہٹا دے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ معلوم ہے کہ تصویر موجود ہے لیکن اس کو نظر نہ آئے تو حکم بدلنا چاہیے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ مطلب الحمدللہ میرا دل اس پہ مطمئن ہے کہ ویڈیو جائز ہے، لیکن وہی کہ جائز چیز کی جائز، ناجائز کی ناجائز۔ مرد عورتوں کی بنائے گا حرام، کیونکہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ عورت مردوں کی بنائے گی تو یہ بھی ممنوع ہوگا۔ مرد مرد کی بنائے، عورت عورتوں کی بنائے تو بالکل جائز ہے۔ ہاں کوئی احتیاط کرنا چاہے اپنے دلائل کے ساتھ تو اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو، اس کی مرضی ہے۔ اور الحمدللہ اب تو مطلب ایک سے جواز کا فتویٰ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آ چکا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ 1 یا 2 اجتماع پہلے کیو چینل اور جیو والوں کی طرف سے باقاعدہ ٹیم کو بلایا گیا تھا اور سالانہ اجتماع کی باقاعدہ مووی بنی تھی، شاید آپ کے نالج میں نہیں ہوگا تو اب آپ کے آ جائے گا انشاءاللہ۔
اور الحمدللہ یہ تو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ افراد کے بس کی بات نہیں جتنی تیزی سے وہ کام کر رہا ہے. تو میں تو میڈیا کے اوپر آیا اور میں نے مطلب یہ کہ محسوس کیا کہ جو پیغام شاید میں پوری زندگی نہ پہنچا پاتا، میں نے شاید رمضان میں باقاعدہ آنا شروع ہوا ہوں اور اب تیسرا مہینہ چل رہا ہے. 3 مہینے میں بلا مبالغہ کروڑوں لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. جو کیو چینل ہے یہ اس وقت 125 ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آ جائے تو 160 ممالک دیکھتے ہیں. اتنا بڑا کسی نے کام کیا ہو تو بتائیں. کر رہے ہیں لوگ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے فردن کتنا کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اب میڈیا ایک بڑا تیز رفتار مطلب ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. اور الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میرے پاس تو ویسی فقہ کا موضوع ہے. میں احکام شریعت پروگرام کرتا ہوں. لاکھوں کروڑوں لوگ، اب ہمارے کراچی کی مثال لے لیں، 1.25 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً. یہ بھی کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1.25 کروڑ. آپ 1 کروڑ لے لیں، 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. 100 لاکھ میں آپ 50 لاکھ کے پاس کیبل ہوگا. ان میں سے 25 لاکھ میرا پروگرام دیکھتے ہوں گے. ان میں سے 10 لاکھ میرا اثر قبول کرتے ہوں گے. تو 10 لاکھ اگر ایک پروگرام میں اثر قبول کر لیں تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب میڈیا اتنا فعال ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اب بات مطلب یہ کہ وہ نہیں جی میڈیا پہ خرابی خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کس نے کہا بھائی خرافات دیکھیں؟ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کیبل لگائیں، کبھی مت لگائیے گا، کیونکہ کیبل لگائیں گے تو فحش پروگرام زیادہ آتے ہیں، دینی پروگرام کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر میں کیبل ہے تو پھر آپ دینی پروگرام ضرور دیکھیں، استفادہ کریں. یا کسی کے گھر میں کیبل ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ وہ پروگرام دیکھیں کہ اچھا ہے کہ وہ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے. تو یہ میں خدا نخواستہ آپ کو ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آپ کیبل لگوائیں، بلکہ جن کے گھر میں ہے وہ دینی پروگرام ضرور دیکھیں. اور ایسا ہوا ابھی آج ہی شام کو یہ جو کرکٹر عبد القادر ہے اس کا فون آیا تھا اور تقریباً 10-15 منٹ اس نے گفتگو کی ہے اور اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت فین ہوں اور میں رمضان میں آپ کا پروگرام دیکھا، بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اور پھر آیت کے بارے میں اس نے سوال کیا اور الحمدللہ یہ ابھی امیر دعوت اسلامی سے بیعت بھی ہوئے ہیں. اور اس طرح بڑے بڑے مطلب یہ کہ جو شو بزنس سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بہت لوگ اتنے یعنی فون آتے ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ ہمارے انداز سے اور مسائل سے بہت خوش ہیں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اس کی صرف نیگیٹو پہلو کو سامنے رکھنا اور پوزیٹیو کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. جیسے نیٹ کے اوپر بعض بولتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے غلط یوز ہو رہا ہے، کیفیز میں مت جائیے، وہاں پہ فحش ویب سائٹس کا وزٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ تو اپنا ہے نا قصور. ورنہ خود مطلب یہ کہ آج نیٹ کو کتنے مؤثر طریقے سے لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ کو شاید حیرت ہوگی، فرسٹ ٹائم آپ نے سنا ہوگا، آپ آئیڈیا حاصل کر لیں تو آپ بھی کر لیجئے گا. ہمارے کراچی میں چند نوجوانوں نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی اس دفعہ اس میں بقرعید میں، اور اس میں مطلب یہ اشتہار دیا کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ آن لائن ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں، اپنا آرڈر لکھوائیں، ہم آپ کی طرف سے جانور پرچیز کریں گے، آپ ہمیں پیسے بھیج دیں. پھر اگر آپ حاضر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو ہم لائیو آپ کے جانور کی قربانی فلاں ٹائم میں کریں گے. آپ لائیو قربانی اپنے نیٹ کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں اور پھر گوشت تقسیم اگر آپ نے لینا ہے تو بتائیں، ہم پہنچا دیں گے، ورنہ آپ کی طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دیں گے. وہ بتا رہے تھے ایک ہی دن میں 6000 افراد نے وزٹ کیا اس ویب سائٹ کا. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت فائدے ہیں. لوگ نیٹ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ سب آوارہ گردیاں کر رہے ہیں اور بدگمانی کرنا ویسے ہی منع ہے. بہت اس کے مفید فائدے بھی ہیں اور میں تو خود نیٹ یوز کرتا ہوں الحمدللہ اور اس کا بہت فائدہ پاتا ہوں. ابھی ہماری اتنی میلز آتی ہیں. اب میلز آپ کیا ریڈیو پہ لیں گے؟ ریڈیو پہ تو ریسیو نہیں کر سکتے نا، نیٹ پر ہی کریں گے. اتنے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے خط لکھیں، وہ فون نہیں کر سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کسی کیفے میں گھسے اپنا سوال لکھا بھیج دیا، ہم اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ اپنے پھر وزٹ کرتے ہیں، اس کو جواب حاصل کر لیتے ہیں. کتنے نوجوان، کتنے عورتیں، کتنے مطلب مرد حضرات الحمدللہ آج اصلاح پا رہے ہیں. تو استعمال پر موقوف ہے. بہرحال بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مزید یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا رہنما یا مرشد سرکار ہیں، وضاحت فرمائیے. تو بیعت ایک مستحب کام ہے، افضل ہے، اچھا ہے. بزرگوں کا دامن تھامیں گے، ان کی طرف سے ہدایت ملے گی تو بہت بہتر ہے اور اکابرین کا طریقہ بھی رہا ہے. لیکن اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو یہ شرعاً کوئی گنہگار نہیں ہوتا.
نہ ایسا ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ ضرور جہنم کے اندر جائے گا، شیطان اس کو پکڑ کے لے جائے گا۔ جو بیعت کرتے ہیں کارنامے تو ان سے بھی سرزد ہوتے ہیں، گناہ تو ان سے بھی سرزد ہو رہے ہیں، تو پھر یہ سوچنا کہ بیعت کر کے ہی ہم محفوظ ہوں گے، یہ مطلب ہمارا اپنا ذہنی خیال ہے۔ ورنہ بیعت کرنے والا بعض اوقات زیادہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ بولتا ہے جی مرشد بچا کے لے جائے گا، تو جی کرو جی گناہ، مرشد ہمارا بڑا پاورفل ہے جی، ارے یہ غوث پاک لے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ حسن ظن رکھنا اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات بیعت کرنے والا زیادہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مطلب قاعدہ یا ضابطہ شرعی نہیں ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے، جو بیعت کرے گا ضرور جنت میں جائے گا۔ اصل چیز شریعت ہے، شریعت پر بیعت کرنے والا چلے گا کامیاب، بیعت نہ کرنے والا چلے گا کامیاب، نہیں چلیں گے تو دونوں ناکام۔ تو اس لیے مطلب کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال یہ مستحب ہے، افضل ہے، اور ہمارے اکابرین کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ہمیں اکابرین کی نقل کرنی چاہیے، اس لیے بہت بہتر ہے۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ فالتو ہے، معاذ اللہ، اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کی روح سے بتا دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہی اذان سے پہلے درود پڑھنے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں درود پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، اس وقت پڑھنا، اس وقت نہ پڑھنا، اس سے پہلے پڑھنا، اس سے پہلے نہ پڑھنا، اس کے بعد پڑھنا، اس کے بعد نہ پڑھنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی وقت مخصوص نہیں کرتا تو ہم اپنے پاس سے اس کو مقید نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے فرمایا درود پڑھو۔ اب کب پڑھو کوئی قید نہیں، تو چاہے صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، جس طرح پڑھیں سب جائز ہے۔ ہاں لیکن چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اذان سے پہلے پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ درود اور اذان میں فرق محسوس ہو جائے، اتنا اس کو کلوز نہ کریں کہ بالکل وہ اذان کا حصہ سمجھے، اور جن کے پاس علم نہیں وہ سمجھے کہ یہ بھی اذان ہی ہے۔ تو اس لیے درود شریف پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ درود پاک ایک الگ شے ہے اور اذان اس کے بعد شروع ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کی نماز کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے تو مجھ سے ناراض بھی مت ہوئیے گا، میں خود الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں، 3 شعر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور وہ بھی خوش الہان، کرنے والا بیچارہ نہ وہ طرز سے سنبھل پاتی ہے، نہ لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ لگا پڑا ہے جی عشق رسول میں ڈوب کر، اور اس کا عشق رسول اسی مائک پر جاگتا ہے۔ اسے کہیں گے بھائی سب کو معاف کر، 3 شعر پڑھ کے ختم کر دیں، اب آپ مسجد کونے میں کھڑے ہو کے اپنے عشق رسول کے مطابق آدھا گھنٹہ پڑھو، اب اس کا عشق سو جائے گا۔ مائک دیکھتے ہی عشق ایک دم جاگ جاتا ہے، اور مائک پکڑ کے وہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو 15 منٹ 20 منٹ، اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بیچاروں کے پاس، کوئی اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے، جو نکل جائے تو وہ تو گستاخ رسول، جو کھڑا ہو جائے اور بیچارہ وہ قلبی کوفت محسوس ہوتا رہا یہ عاشق رسول، تو معاذ اللہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ مختصر پڑھیں، اچھا پڑھیں۔ الحمدللہ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو مکتبہ فکر کے لحاظ سے شاید مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہوتی ہے، اور صلاۃ والسلام میں بہت سے لوگ ٹھہرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوش الہان نعت خوان اور 2 سے 3 شعر بس، اور بعض مساجد میں تو دیکھا ہے کہ پہلے ایک پکڑ لے گا، وہ تبازمائی سے فارغ ہوگا تو دوسرا تجربے کی بھیڑ چڑھائے گا، پھر تیسرا اپنی خواہش پوری کرے گا، اتنے میں لوگ بیچارے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، پھر لوگ چلے جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو یہ کوفت میں مبتلا کرنا مناسب نہیں۔ تو میں اسی لیے پہلے معذرت کر لی تھی کہ برا بھی محسوس مت کیجیے گا، مختصر اچھا ہو تو انشاءاللہ لوگ شوق ذوق میں ٹھہریں گے اور کثیر تعداد ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذوق محسوس ہو تو اس کو طوالت دیں، ورنہ اکثر ہم ہی بھگاتے ہیں لوگوں کو۔ نہیں، صحابہ کے زمانے میں اس طرح کھڑے ہو کر باقاعدہ جمعے کی نماز کے بعد اذان کے ساتھ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ ضابطہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی کام ہوگا تو ہم اسے کریں گے ورنہ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں بریانی بھی تو نہیں تھی، کبھی مرغی کے ران کھاتے ہوئے سوچا ہے کہ صحابہ کرام نے کھائی تھی؟ وہ تو کھانے کے بعد بولتے ہیں جی اذان سے پہلے صحابہ نے نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ تو یہ بریانی کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچا؟ فالودہ کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچا؟ کبھی اگلو آئس کریم کھائی تھی صحابہ کرام نے؟ وہ تو آپ پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں، کیوں؟ تو یہ خالی مطلب دوغلی پالیسی جو ہے ہمارے لیے عقائد کے اعتبار سے یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ قبر پکی کرنا یعنی مزارات بنانا کیسا ہے جبکہ حدیث میں قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے؟
تو قبر دیکھیں پکی کرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک تو میت سے متصل دیوار کو اندر سے پکا کرنا، یہ منع ہے اور اسی کی حدیث میں ممانعت ہے، اور ایک ہے کہ اوپر سے پکا کرنا، تو اوپر سے پکا کرنے کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے، وہ جائز ہے بشرطے کہ آپ ضرورت سے زیادہ جگہ نہ گھیریں، کیونکہ قبرستان وقف ہوتے ہیں اور وقف جگہ پر سب کا حق ہوتا ہے، تو ہم اس جگہ کو زیادہ گھیر نہیں سکتے ہیں۔ تو اتنی سی وہ قبر ہے اور اتنی چوڑی اس کے ساتھ میں سیمنٹ کی وہ منڈیر بنا دی، تو لازم بات ہے دوسروں کا حق سلب کر لیا، یہ گناہ ہے۔ تو اگر چھوٹی سی اسی کے اوپر جتنی قبر ہے ایک ہم پکی کر لیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا، حفاظت کی نیت سے ہو، بالکل صحیح ہے۔ نیز چادریں چڑھانے کے بارے میں بتائیں کہ قبر پہ چادریں چڑھانا، ذرا توجہ فرمائیے، قبر پر چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صاحب قبر کی قبر کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے بزرگان دین نے ایک چادر ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو فرق ہو گیا کہ عام مومنین کی قبر پہ چادر نہیں ہوتی تھی، ولی کی قبر پہ چادر ہے تو فرق ہو جاتا تھا، لوگ ذرا تعظیم زیادہ کرتے تھے، بے حرمتی سے بچتے تھے۔ اور اگر ایک سے زیادہ چادر ڈال دی جاتی تھی تو وہ ایسی چادریں ہوتی تھیں کہ نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ چادر ڈالیں گے، اب اس کے بعد جو متولی ہے یا مجاور ہے وہ اس چادر کو ہماری طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دے گا، اور ایسی ہوتا تھا صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ جو بیسک کانسیپٹس تھے یہ نکل گئے، اب کیا ہے وہ ایک رسم بن گئی۔ اب اتنی باریک باریک چادریں جو کسی کا لباس نہیں بن سکتی، اور ان پہ پوری پوری آیت الکرسی، اور وہ بھی چمکی کے ساتھ کہ جیسے یوں چادر اوڑھتے وہ پورا منہ چمکی سے بھر جاتا ہے، اب اس پہ وضو بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ مطلب ایک چادر، دو چادر، تین، سینکڑوں چادریں، اور ہم سمجھتے ہیں چادر چڑھانا عبادت ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ چادر چڑھانا چاہیں تو بغیر لکھی ہوئی اور ذرا موٹی سی چادر، اتنی کوئی غریب کوئی سردی سے بچ تو سکے، وہ ڈالیں اور یہ نیت کریں کہ ابھی کسی غریب کو صدقہ کر دیں ان بزرگ کے سال ثواب کے لیے، یہ جائز ہے۔ لیکن خامخواہ چادر ڈالنا قبروں کے اوپر بہت زیادہ، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات بہت زیادہ غلط حرکتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنے کے بارے میں بتائیں۔ اگر تو قبر بالکل سامنے ہے، درمیان میں کچھ بھی حائل نہیں، تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر درمیان میں دیوار وغیرہ ہے تو یہ سترہ آ گیا، سترہ رکاوٹ کو کہتے ہیں، اور اب چونکہ براہ راست قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا تو اب سجدہ کرنا نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہوتی۔ ادھر لمبے لمبے سوال ہیں جو بہت لمبائی کا تقاضا کر رہے ہیں، اگر بعد میں موقع ملے تو بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ بیان فرما دیجئے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا ہوتی ہے، یا آپ دعا نہ بھی پڑھ سکیں، بس اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خواب میں درست معاملے کی طرف رہنمائی فرما دے، یہ کرنے کے بعد آپ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات الہام ہوتا ہے، اور بسا اوقات سبزی نظر آتی ہے، سبز رنگ نظر آتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں خیر ہے، اور اگر سرخ نظر آئے یا کچھ بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کو نہ کریں کام کو۔ یہ 1 رات، 2 رات، 3، 7 راتوں تک کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ 7 راتوں تک اس طرح کریں تو 7 راتوں میں اشارہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار ہمیں استخارہ بالکل ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے، لیکن استخارہ سے جو اشارہ ملے گا وہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ سمجھ آگے نہیں آ گیا؟ یعنی مطلب یہ کہ میں نے استخارہ کیا ایک کاروبار کے بارے میں یہ کروں یا نہ کروں، اس میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے۔ اب میں نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، سو گیا، اور مجھے اشارہ ملا کہ یہ کاروبار نہ کرو، مثلا میں اٹھا اور میں نے وہ کاروبار کر لیا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہو سکتا ہے کہ میرا اشارہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، تو اس لیے یہ ظنی شے ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک یعنی نیک شگونی حاصل کرنے کے لیے یا اطمینان قلب کے لیے ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی، نہ یہ کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا بالکل قطعی اور یقینی ہوگا اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں ٹی وی پر جو استخارے کا پروگرام آتا ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیونکہ وہاں کال کرنے والے کی بات ختم ہوتی ہے اور استخارے کے ذریعے جواب اسی وقت دے دیا جاتا ہے۔ تو وہ مطلب تسبیح کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں غالباً، کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بالکل ساکت کر دیں، اوپر کا پھندنا یوں پکڑ دیں، پھر آپ یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی آپ کو تکرار کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ بس یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، تو اگر تسبیح یوں ہلے آگے پیچھے تو وہ ہاں ہے، اور یوں ہلے تو نہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ، یہ عموماً جو ہوتی ہے نا، یہ ہماری مرضی کے تابع ہلتی ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں آگے کو ہو جائے تو آگے ہوتی ہے، یوں کہتے ہیں یوں ہو جائے تو یوں ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی مطلب بس ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال پر۔ اب وہاں تو میڈیا کی ضرورت ہے کہ وہاں کے لمبے لمبے استخارے پورے رات کے ہوں، تو ہزاروں لوگ مطلب یہ کہ کال کرتے ہیں، ہزاروں تو نہیں، ایک پروگرام میں چلیں 10 12 15 بھی آئیں تو 15 راتیں تو یہ ہوئیں، تو جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے ان کا کب ہوگا استخارہ؟ تو پھر وہ یہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو رات میں آپ اشارہ حاصل کریں، یہ بھی ظنی ہے، تسبیح سے بھی ظنی ہے، اس لیے وہ مطلب اس سے فائدہ اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ کیا نبی کریم کا گستاخ بھی جنت میں جائے گا؟ یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول نہیں، اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا تو حاکم اسلام اس کو معافی نہیں دے گا، قتل ضرور کرے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ضرور قتل کیا جائے گا، چاہے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے، اور اخروی حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی سے گستاخ رسول سرزد ہوئی اور وہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے بعد میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، بعد میں کوئی وہ گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا، تو وہ مومن ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے گا۔ تو گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والا قطعی جہنمی ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو دنیا میں تو اس کی توبہ کو ہم مقبول نہیں مانیں گے، نہیں میں تمہیں قتل ہی کرنا ہوگا چاہے تم نے توبہ کر لی، اور اخروی معاملے کے اندر یہ حسن ظنی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ کیا ہم 12 اماموں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کہہ تو سکتے ہیں، کیونکہ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے اس پر سلامتی نازل ہو، تو یہ دعا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے عرف میں علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کہیں، تاکہ سننے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید ہم ان کو نبی تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ بہرحال کوئی علیہ السلام کہے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ گناہگار ہوا یا غلط کہہ رہا ہے، کہہ تو یہ بھی صحیح رہا ہے، بہتر یہ تھا کہ نہ کہتا، کیونکہ لوگوں کا ذہن پھر اس طرف چلا جائے گا، بدگمانی کریں گے۔ مسجد نبوی کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی بھی مسجد ہو بلا ضرورت اس کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور اگر پبلک زیادہ ہو گئی، رش زیادہ ہے، نیچے جگہ نہیں رہی، تو مسجد پر پھر چھت پر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ تو اسی طرح مسجد نبوی کی چھت پر بھی نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ کسی کی تصانیف یا کیسٹ ریکارڈنگ غالباً بغیر اجازت لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ بعد لکھ دیا، بغیر اجازت تیار کر کے آنے والا آمدن کیا جائز ہے؟ مثلا آپ کی کتاب یا اس پروگرام کی ریکارڈنگ۔ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بھی کسی کی کتاب بغیر پوچھے چھاپ کے ہم نوٹ کمائیں یا کیسٹیں فروخت کرے کمائیں تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق اگر حقوق محفوظ کروا لیے گئے ہیں تو کسی کی کتاب آپ چھاپ نہیں سکتے ہیں پاکستانی قانون کے مطابق۔ یہی سی ڈیز اور کیسٹس کا ہوتا ہے کہ اگر مطلب اس کے رائٹس محفوظ کر لیے گئے ہیں تو ہم اس میں تصرف بیجا نہیں کر سکتے ہیں، شرعاً اجازت ہے، لیکن یہ قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے کہ جو چیز ملکی قانون کی نظر میں قابل گریفت ہے اس سے بچنا واجب ہے، یعنی اس کا ارتکاب کرنا منع ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے، تو چنانچہ چونکہ ملکی قانون کے مطابق یہ قصور ہے، یہ خطا ہے، اس پہ گرفت ہوتی ہے، لہذا ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ نماز میں سجدہ سہو ہو گیا مگر بھول کی وجہ سے ادا ہونے سے رہ گیا اور 2-4 گھنٹے کے بعد یاد آیا، تو اب اس میں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، یعنی زندگی بھر میں جب کبھی آپ کو یاد آئے کہ آپ مطلب فوراً اسی وقت میں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اور اس مکروہ تحریمی نماز کو پوری زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے ادا کر لیجیے گا۔ جو لوگ نعت خوان حضرات پر نوٹ نچاور کرتے ہیں، نچھاور نہیں لکھا، نچاور کرتے ہیں، پشتو میں لکھا ہوگا شاید، کیا یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ جبکہ اس پر تصویر بھی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسئلے کے مطابق وضاحت فرمائیں، اس طرح مسجد کے ممبر و محراب تصاویر سے بھر جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت خوان کو پیسے دینا شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ نعت خوان پہلے سے پیسہ طے نہ کرے، کیونکہ نعت خوانی کی عبادت ہے اور عبادت پر بلا ضرورت اجرت لینا منع ہے۔
چند عبادات ایسی ہیں جن کو فقہائے اسلام نے مستثنی قرار دیا ہے، جیسے امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب، بچوں کو فقہ پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والے، ان کی جو اجرت ہے، یا واعظ بیان کرنے والا، یہ باقاعدہ اجرت طے کر سکتے ہیں۔ باقی نعت خوان اجرت نعت خوانی کی طے کرے گا تو یہ حرام ہے اور وہ پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ نعت خوان وقت کے پیسے طے کرے۔ یہ میں جواز بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ نعت خوان بیٹھا ہوا پیچ و تاب کھائے گا، یہ آج مفتی صاحب مروا کے چلے گئے۔ یہ صدیق اسماعیل صاحب جو ہیں بڑے نعت خواں ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سارے ٹائم میں، میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ مفتی صاحب آپ نے مروا دیا آج تک، یہ بیچارے پیسے طے کرتے ہیں، پھر میں نے صحیح صورت بتائی۔ تو بہرحال یہ چونکہ اعلانیہ کرتے تھے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اعلانیہ کوئی کام ہو تو وہ پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت نہیں ہوتی، پوشیدہ قصور کو بیان کرنا قابل گرفت ہوتا ہے، یہ پہلے بتا دو۔ تو بہرحال اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نعت خوان کوئی بھی آئے، بھئی ہم نعت خوانی کرانا چاہتے ہیں، تو لوگ بیچارے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسی میں آ جائیے گا، ہم پیسے دے دیں گے۔ اب وہ نعت خوان آئے گا، نعت خوانی کرا کے وہ نظر ہی نہیں آئے گا کہاں گیا۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی 100-150 روپے لگا کر آیا اور پھر وہ 100-150 لگا کر جائے تو وہ کہاں سے 300-400 روپے افورڈ کر سکے گا؟ تو یہ نعت خوانوں کی پرابلم بھی ہوتی ہے، تو وہ پھر وقت کے پیسے کر لے کہ بھئی دیکھیں میں مثلا 10 سے 12 بجے تک آپ کے پاس آؤں گا اور اس وقت کے میں اتنے پیسے لوں گا، اب اس میں آپ مجھ سے جو کام کروانا چاہیں۔ یہ ایک اجارے کی صورت ہو گئی۔ اب وقت کے وہ پیسے طے کر رہا ہے، نعت خوانی کے نہیں، اب وہ پیسے لینا اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ اب یہ دوسری صورت کی، یہ تو جوازی صورت ہو گئی۔ اب ہے کہ وہ نوٹ نچھاور کرنا، یہ غیر مناسب بات ہے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دکھاوا، اور خاص طور پہ ویڈیو جب بن رہی ہو نا تب تو پھڑکتا ہے جیب میں نوٹ کے بس باہر نکل جاؤں، ہاتھ یوں بس یوں ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے، اور پھر وہ 1-2 روپے کے نوٹ، ارے بھائی بڑا نوٹ 100 روپے کیوں نہیں اس طرح کرتے، 500 کیوں نہیں کرتے، اور 5 کے وہ بھی بار بار سمیٹ کے بار بار دوبارہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ مطلب اس طرح کرنا یہ غیر مناسب ہے، اور یہ عموماً جو ہے یہ بہرحال سخت بات ہے، لیکن یہ پہلے دوسرے مقام پہ ہوتا تھا، وہ اب نعت خوانی میں ہونے لگا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، شریفوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ دینا چاہیں، اب اس سے نعت خوان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور اس کے قلب میں تشویش بھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک مقام پہ ہم گئے تو وہاں پہ بڑے بڑے پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے، ایک نعت خوان خطیب صاحب تھے، ان کو نعت کا موقع مل گیا، اب انہوں نے 500 روپے کے نوٹ دینے شروع کیے۔ اب وہ خطیب صاحب جو تھے بیچارے وہ نعت کم پڑھیں، وہ 500 روپے کو دیکھیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ان کو یہ تشویش کبھی بعد میں سمیٹوں گا کیسے، وہ اتنی تشویش میں مبتلا کہ ان کو مائک کبھی منہ پر ہو جائے کبھی نیچے ہو جائے۔ ہم نے کہا جی مائک کے تو آگے کریں، اس کے اندر آپ پڑھیں۔ تو یہ ایک بیچارے قلب میں تشویش، اور پھر مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت خوان نوٹوں کو دیکھنے کے بعد اپنے قلب میں، اپنے جسم میں خون کی گردش بہت تیزی کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے قلب دھڑکتا ہے بہت زیادہ، اور جتنا نوٹ کی مالیت زیادہ ہوگی کرنٹ اتنے زیادہ لگے گا، اور پھر وہ اس شعر کو بار بار تکرار کرتا ہے جو جس شعر کے اوپر نوٹ کی آمد زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب عموماً ایسا لگتا ہے، ہمیں تو حسن ظن قائم کرنے کے حکم ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بابا جی نے اثر کر دیا۔ قائد اعظم بڑی پر اثر شخصیت ہیں، جب سامنے آ جاتے ہیں تو بڑوں بڑوں کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ہاں ہارٹ اٹیک کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا مطلب یہ طریقہ نہ کریں، آپ دینا چاہیں ایک لفافے میں رکھیں، اور یہ بڑا مشکل کام بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جب تک دکھائیں نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، دکھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں ہاں اب مجھے وصول ہو گیا۔ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ لفافے میں رکھیں، جب وہ باہر نکلنے لگے تو ساتھ جا کے حضرت قبول فرمائیں، فوراً جیب میں ڈال دیں، اکیلے میں ان کے ہاتھ میں دے دیں، نہیں ہم سب کے سامنے ہو، لفافہ بھی دیں گے تو سب کے سامنے لیجیے جی قبول فرمائیے۔ اب وہ بیچارہ اگر خوددار آدمی ہو تو بڑی عزت نفس مجروح کر کے وہ اس نوٹ کو اٹھائے گا، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھپا کر آپ دیں، خدمت کریں، نعت خوانوں کی خدمت کریں، خطباء کی کریں، واعظین کی کریں، میری چاہے آپ نہ کریں، میں آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کریں تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ وقت نکالتے ہیں بیچارے اور یہ جاتے ہیں نعت خوانیوں کے اندر اور اپنا وقت دیتے ہیں اور عشق رسول عام کرتے ہیں، ان کی خدمت ہونی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرد سنی ہو اور عورت شیعہ ہو، انہوں نے لکھا ہے ان کا نکاح ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ فقط کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے یا کوئی اور فرقے سے تعلق ہو تو ہم فوراً اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں جب تک اس کی بد مذہبیت یا اس کے عقائد مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہے، چاہے اپنا وہ کوئی بھی کہتا ہو تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ اب یہ پہلے تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا، تو حکم یہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کے جو شخص ہے
اس کے عقائد مذہب اسلام سے ٹکراتے ہیں، مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں، تو سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں، اور ان کو جدا کرنا فرض ہے۔ اور بالفرض اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہ نکاح ہو گیا ہے، وہ میاں بیوی ہیں، اور اب انہیں مطلب یہ کہ عورت کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو، یعنی عقائد میں پختہ نہ ہو جائے، اسے مسلمانوں کے عقائد کی طرف مائل کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ، میرے پاس سوال آیا ہے ابھی خط کچھ دن پہلے، میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفرض عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا، تو نکاح تو ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ ساتھ ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی، یا لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مولڈ کر لوں گا، آہستہ آہستہ نکاح کر لیا، لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں۔ آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنی طرف کھینچیں گے، لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف، پھر جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے، اور اس سے خود مطلب یہ کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی اگر میرے میڈیا پہ بیان سنو گے تو میں حتی الامکان بہت نیوٹرل رہ کر بیان کرتا ہوں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، اور بہت ہی نیوٹرل رہ کر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ابھی بھی میں نے کسی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا، یہ تو ایک تھا تو، اور میں اپنے سے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں، کسی پہ اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ خاتون کا خط آیا جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ہے، اور وہ مکتبہ فکر ایسا ہے جس کو مطلب ایک ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ ہم ان کو بد مذہبی کہتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گیا جو گھر میں فاتحہ بھی دیتا ہے اور مجھے مزارات پہ لے کے جاتا ہے اور گودڑا شریف لے جا کے مجھے زبردستی بیعت بھی کروا دی ہے۔ تو میں نے اب گھر بچانے کے لیے میں کچھ نہیں بولی ہوں، لیکن میں ذہنی طور پہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور وہ فلاں ہمارے بڑوں کو برا بھی کہتا ہے، مخصوص ان شخصوں کے نام نہیں لے جن پہ کفر کا فتویٰ ہے بہرحال۔ تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ تو اب یہ مجھے اس کی فائدت محسوس ہوئی کہ واقعی نیوٹرل رہنے میں کتنا فائدہ ہے، اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں الحمدللہ بہت راسخ ہوں مسلمانوں کے عقائد کے اعتبار سے، لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کہ ہم کسی پہ اٹیک نہ کریں، کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں، کفر کے فتوے خامخواہ نہ جھاڑیں۔ اب فائدہ کیا ہوا، اب میں نے اس کو جو گائیڈ لائن دی ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ دن بعد مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی نیاز دے رہی ہوگی الحمدللہ۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں، تو شدت پسندی مناسب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کسی اور مکتبہ فکر سے آپ اگر تعلق رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عموماً بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو بہت بہنیں بھی دلوا دوں گا، بھائی بھی دلوا دوں گا۔